عنی فإنی قریب، یہ سوال پوچھا. اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا. یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں. تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے. لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے. تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجئے. اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندو میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ. لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا. یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، مولوی طارق جمیل کہاں ہیں، یہ کہتا وہ بیٹھے وہ بیٹھے. اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے، تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب. کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب کیوں نہ جواب دے؟ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا، فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ بلاؤ، اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں. فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بعد نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اللہ نے کہاں کہی ہیں؟ قرآن میں ہے. قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے. تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے. یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور اللہ اپنے نبی کے بعد، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے. اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے
ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے. مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے. زلزلے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی. کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں. مولا آ جا، میری گود میں آ جا، آ جا، آ جا، آ جا. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. ہمارے فرعون تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا، آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آجا، آجا، ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے. مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے. کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا. یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے، تیرے ساتھ چمٹنا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے ہیں، تیرے گلے لگنا ہے، تجھ سے لگ کر رونا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اتنا کہا، اے اللہ ربی ارینی انظر الی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مالک کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے، اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے، کتنی گستاخی ہے، کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا، اللہ تو اور نیچے آ جا، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے، تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے. جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھتا؟ اللہ تو نور ہے، اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا، غسل کیا، اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا، اور پھر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں، جب علی آئیں تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا، میں نے کپڑے پہن لیے، نہ میرے کوئی کپڑے اتارے، نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے. یہ کہا اور فاطمہ گئی، ساتھ ہی انتقال ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت جی یہ روایت کہاں ہے؟
یہ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا. اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے، نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو، چاہے ہمارے پاس آ جاؤ. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا؟